الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ عنوان کے لحاظ سے یہ متعلق ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء کے ساتھ۔ لفظی ترجمہ نہیں پسند کرتا اللہ بآواز بلند برائی کو بیان کرنا مگر وہ شخص جو ظلم کیا گیا وہ اپنے مظلومانہ حالت کو ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ السوء سے مراد مشرکانہ باتیں لیتے ہیں، غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن میں شرک ہو، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، فلاں علم غیب جاننے والا، فلاں حاضر و ناظر، فلاں جو ہے لاج رکھنے والا، فلاں لجپال۔ الا من ظلم کا پھر کیا معنی کریں گے جب اس سے مراد مشرکانہ باتیں ہیں؟ تو الا من ظلم کا معنی حضرت فرماتے ہیں کریں گے الا من اکرہ، مگر جو مجبور کیا گیا کہ مار دیں گے تجھے، مار دیں گے تجھے، کہہ کلمہ کفر، اب جان بچانے کے لیے وہ کہے گا لیکن قلبہ مطمئن بالایمان، دل میں تصدیق موجود ہو، ایمان موجود ہو۔ یہ کس کا معنی ہے؟ تفسیر ہے حضرت شیخ القرآن، اور حقیقت میں وہ شیخ القرآن تھے مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی۔ عام مفسرین کرام رحمہ اللہ جو بہت معتبر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اگر کسی پہ کوئی ظلم کرے اور وہ بتائے لوگوں کو کہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، تو یہ غیبت نہیں بنے گی۔ دوسروں کو اطلاع دینے کے لیے اس کا مقصد یہ ہے۔ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بآواز بلند بیان کرنا برائی کو، مگر جو ظلم کیا گیا وہ کہہ سکتا ہے فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے میری زمین پہ قبضہ کیا، فلاں نے عزت پہ حملہ کیا، فلاں میرے پیسے فراڈ کے ساتھ کھا گیا، فلاں نے ایسے کیا۔ یہ جتنی ضرورت ہے بیان کرنا یہ الا من ظلم میں آئے گا۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں مہمانی کرنی واجب ہوتی تھی، تو اگر کوئی کسی کی مہمانی نہ کرتا وہ جاتا اور ضرورت ہوتی تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ بیان کر سکتا فلاں نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، حضرت شیخ القرآن والی بات بھی ٹھیک ہے، عام مفسرین کرام والی بات بھی ٹھیک ہے، اور عام مفسرین کی جو یہ مہمانی والی بات ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو، خطاب برائے مومنین مخلصین، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو یا تم اسے چھپاؤ یا تم معاف کر دو کسی کی زیادتی اور برائی کو، پس بے شک اللہ ہے بہت بڑا معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا۔ جب کسی کو معاف کرو اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور جب تم کسی کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ معاف کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا تبدو تخفو یہ طباق اور تضاد ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ان الذین زاجر برائے اہل کتاب مع تخویف اخروی، زاجر برائے اہل کتاب مع تخویف اخروی۔ اس دن ایک ساتھی نے سوال کیا تو سب سن لو کہ استاد جی کل من ساعتی، پچھلے سبقوں میں ساعتی کا کوئی آسان معنی بتاؤ، تو اب لکھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔
کلم من سعتی، ہر ایک کو اللہ غنی کر دے گا من سعتی ہی، اپنے فضل سے۔ سعتی کا معنی کیا لکھنا ہے؟ کوئی رہے نہیں جی۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ تفریق کریں، جدائی ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اللہ کو مانے کچھ رسولوں کو نہ مانے، اور کہتے کیا ہیں اس تفریق میں؟ ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ یہودیوں کی بات ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ پکڑ لیں درمیان اس کے کوئی راستہ، بین ذالک سبیلا، درمیان اس کے کوئی راستہ، ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں کافر پکے۔ یہ جو ناو پڑھتے ہو، صرف پڑھتے ہو، منطق پڑھتے ہو، یہ ساری چیزیں کوئی ویسے پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے وہ جو پڑھتے ہو، ایک مفعول مطلق ہوتا ہے مؤکد لنفسہ، ایک مؤکد لغیرہ، یہ مؤکد لغیرہ، حقاً، حق حقاً، حق حقاً، یہ بات پکی کی گئی ہے۔ وَآتَدْنَا، آددنا تھا، دال کو تا سے بدلا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ مجھے کوئی ذاتی طور پہ نفع نہیں ہے کہ میں نے آپ کو شافیہ شروع کرائی ہے کتاب، اس لیے کرائی ہے کہ صرف ایسی چیز ہے آخری دم تک اس سے رابطہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو صرف ہے، آخری مولوی بن کے پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے رابطہ رکھ رہے ہیں، تو آپ تو ابھی طالب العلم ہیں جی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، بشارت برائے مومنین، یہ چھوٹی سی جو بات ہوتی ہے ساری بات سمجھا دیتی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور انہوں نے تفریق نہیں کی درمیان کسی ایک کے، ان میں سے سب رسولوں کو مانتے ہیں، یہ لوگ ان قریب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدلے مکمل۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ مولوی صاحب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بین مضاف ہے، درمیان ایک کے تو نہیں ہوتا، میں کہوں بین شعیب، بھائی شعیب ایک ہے، بین شعیب نہیں کہیں گے، اگر کہنا ہے تو بین شعیب و اویس و علی یہ کہیں گے نا، یہ بیٹھے ہیں، تو بینا تو کم از کم دو کے درمیان آتا ہے، آگے احدن آ گیا، تو اس کا جواب یہ ہے مولانا کہ احدن بمعنی آحاد کے ہے۔ اب مانا کرو، اور نہیں فرق کیا انہوں نے درمیان آحاد کے، ان اکائیوں میں کسی میں تفریق نہیں کی ہے۔ اور دوسرا معنی اس سے بھی دلچسپ اور آسان ہے، جواب سنو۔ بین احدن، احدن مذکر پہ بولا جاتا ہے، مؤنث پہ بولا جاتا ہے، مفرد پہ بولا جاتا ہے، تثنیہ پہ بولا جاتا ہے، جمع پہ بولا جاتا ہے۔ اب کوئی اعتراض نہیں رہا۔ میرے استاد جی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے تھے، جب اعتراض کرو تو یوں پتہ چلے کہ تم معترض کے ساتھ ہو، پھر بات اچھی سمجھ آتی ہے۔ جب جواب دو تو پھر ایسا کہ تم نے معترض کو چپ کرا دیا ہے، تمہارے سامنے کسی نے اعتراض کی اور نہیں فرق کیا انہوں نے درمیان کسی ایک کے، ان میں سے یہ لوگ ان قریب عطا کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان جی۔ اب آگے ہے زجر، ڈانٹ، زجر برائے یہود کہ وہ عناد کی وجہ سے سوال کرنے پہ سوال، جی، تو اس کا جواب آ رہا ہے کہ وہ ضد کی وجہ سے یہودی سوال کرتے ہیں، ان لانتیوں کو جواب دو۔ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب یہودی، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، اس اہل کتاب سے مراد یہودی ہے جی، یہ کہ اتاریں آپ ان پہ کوئی رکا آسمان سے، کوئی کتاب آسمان سے ایک ہی دفعہ آ جائے، یہ کیا ہے کہ 23 سال میں آ رہی ہے جی۔ تو جواب آیا، پس تحقیق انہوں نے
سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا اس سے بھی بڑا. فقد سألوا موسیٰ سوالا، یہ مفعول مطلق معذوف ہے، زیادہ بڑا اس سے، اس میں تقدیر مستعمل بامن ہے. پس کہنے لگے دکھا تو ہمیں اللہ کھلم و کھلا. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے نظر آئے. معاذ اللہ. پھر پکڑا انہیں بجلی نے بسبب ان کے ظلم کے، پھر پکڑا انہوں نے بچڑے کو، آگے مفعول معذوف ہے الہًا معبود، بعد اس کی کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. چلو فعفونا عن ذلک، ہم نے ان سے یہ بھی معاف کر دیا تفضلاً، لیکن پھر بھی وہ نہ رکے تو ہماری گرفت آئی. اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح تسلط، واضح دلائل کہ جو بری ہیں وہ مجرموں کو قتل کرے. یہ ہم نے قانون بنایا اور اٹھایا، بلند کیا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو ان سے وعدہ لینے کے لیے. ربنا تقبل منا، چھٹا پارہ سورۃ النساء آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. ربنا تقبل منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفعنا فوقهم الطور. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، وہ اپنی تصوف کی دنیا میں ایک بات کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے شکایت ہو کہ یار تو نے یہ اچھا نہیں کیا، تو اسے کہہ دینا بہتر ہے، دل میں کینہ نہیں رہتا. اور آیت یہی پڑھی ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. شاید یہ بات پہلے نہ لکھی ہو تو لکھ لینی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی سے کوئی شکوہ ہو، کوئی شکایت ہو، اس کو دل میں نہ رکھو، اظہار کر دو اچھے طریقے سے، کوئی لڑائی کر کے نہیں. تو اسی آیت کو جو ہے نا مستدل بناتے ہیں. آگے چلو. اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو ان کے وعدے کے سبب، یعنی وعدہ لینے کے لیے کوہ طور کو اٹھایا، اور ہم نے انہیں کہا داخل ہو جاؤ تم دروازے سے درا حال سجدہ کرتے ہوئے. انہوں نے اس کی مخالفت کی، بجائے سجدے کے گھسیٹیاں مارنے لگے. اور ہم نے انہیں کہا نہ زیادتی کرو تم ہفتے والے دن میں، یعنی مچھلیوں کا شکار کر کے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے پکڑا ان سے کیا؟ وعدہ پختہ. اور یہ ذہن میں رکھنا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، یہ کام تو پہلے تھا لیکن یہ ثم صرف تاکیب ذکری کے لیے ہے. جس طرح ادھر دیکھو، ممتاز صاحب آ کے مجھے کہیں کہ استاد جی الوانی جو ہے اس نے آج یہ تعاون کیا ہے کلاس کے ساتھ، بات کر دی. دوبارہ آ کے بات کہیں کہ مولوی امتیاز صاحب نے طالب علموں کے لیے فروٹ منگوایا ہے جی، پھر کہہ دیں کہ داؤد نے شربت بنوایا ہے. لیکن جب مجھے یہ کوئی بات سنائے تو پہلے ذکر امتیاز کا کر دے، پھر کر دے ممتاز صاحب کا. تو یہ جو سما اس نے کہا یہ تاکیب ذکری ہے. تاکیب ذکری یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر میں اصل میں چاہے پہلے ہو، صرف باتوں میں بعد میں آ جائے. تو اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. یہ کام انہوں نے اتخذ العجلہ پہلے کیا تھا، صرف سما ہے کہ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ قصور بھی کیا. اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بسبب توڑنے ان کے اپنے وعدے کو اور ان کے انکار کرنے اللہ کی آیات کو اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو جو ناحق کی تھا، اور ان کا کہنا ہمارے دل غلاف چڑھائی ہیں، نہیں بلکہ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ نہیں ایمان لائے مگر تھوڑا سا ایمان، کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو کے ساتھ ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے پس وہ نہیں ایمان لائے مگر ان میں سے تھوڑے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بسبب ان کے کفر کرنے کے اور ان کے کہنے کے مریم پہ بہتان بہت بڑا، اور بسبب کہنے ان کے کہ بے شک نے ہم نے قتل کیا مسیح کو، مراد عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ تھے، ان کا نام ابن مریم
کنیت تھی، اللہ کے رسول تھے، یہ صفت تھے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا، لقب مسیح، اسم عیسیٰ، صفت رسول اللہ، کنیت ابن مریم۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں۔ وما قتلوہ، ان یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی چڑھایا، لیکن تشبیہ دیا گیا ان کے لیے، ایک شخص اسے قتل کیا، انہوں نے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس مقام پہ مولانا تفسیر کبیر میں ایک ایسی بات ہے کہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تفسیر کبیر حوالہ لکھنا، تفسیر کبیر میں ہے، امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کو عام لوگ جانتے نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے نا بار بار سامنے آتا رہے، مولی عاطف آپ کے پاس بار بار آتا ہے، ملنے کے لیے آتا ہے، سارے جانتے ہیں۔ ایک آدمی آتا نہیں، میں اپنے شاگرد کا ذکر کروں، ایک بدر عالم صاحب ہیں جی، عبداللہ صاحب ہیں جی، ہارون صاحب ہیں، آپ کہیں گے استاد جی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عام لوگوں میں تعارف نہیں تھا، قاتلین نے سمجھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، یہ مطلب ہے ولیکن شبہ لہم، ورنہ کو کہہ سکتا تھا کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کون ہے، قتل کر کے چلے گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جی، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اس انسان کے قتل کرنے میں، یہودیوں نے البتہ شک میں ہے خود اس انسان کے قتل کے بارے میں، حالانکہ انہیں قتل نہیں کیا، نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ علم مگر گمان کی تابعداری کرنے۔ وما قتلوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں روح مع الجسد اپنی طرف اٹھا لیا، قیامت سے پہلے اللہ اتارے گا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، ہے اللہ غالب حکمت والا۔ جی، مرزائی کہتے ہیں کہ خلط جو آ گیا، گزر گئے پہلے رسول، تو خلط کا معنی ہر جگہ موت نہیں ہوتی۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، آگے توجہ کرنا، وَإِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے، اس اہل کتاب سے مراد تفسیر روح المعانی میں ہے، خاص یہودی مراد ہے جی، اور تفسیر والے مثلا معالم التنزیل، کشاف، قرطبی، ابن جریر، جلالین، یہ سارے نام لکھ لو، کشاف، معالم، قرطبی، ابن جریر، جلالین، یہ سب لکھتے ہیں کہ یہودی مراد ہیں، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی اور نصرانی بھی، تفسیروں کے نام لکھ لیے۔ اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر البتہ ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودی، قبل موتی، موت سے پہلے پہلے، اس سے مراد ہے اپنی موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئے گا، اسے حقیقت سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ مطلب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں قبل موتی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی موت سے پہلے پہلے جو اس وقت اہل کتاب ہوگی ایمان لائیں گے، لیکن یہ جو میں نے اب پڑھایا قبل موتی سے مراد وہ اہل کتاب ہے کہ یہودی، لیکن اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو، اور دن قیامت کے ان پہ ہوں گے حضرت گواہ کہ میں ایمان کا انہیں کہا تھا اور میں نے انہیں دین بتایا تھا۔ پس بسبب ظلم کے ان لوگوں سے یہودی ہم نے حرام کر دی ان پہ ستھری چیزیں جو حلال کی گئی تھیں، او حرمنا کل ذی ظفر، یہ تفسیر القرآن یفسر بعضہ بعضا ادھر موجود ہے، اور بسبب ان کے روکنے کے اللہ کے دین سے بہت سارے لوگوں کو، اور بسبب پکڑنے ان کے سود کو۔ آج سود کا دور ہے، بڑا سود کا نظام چل رہا ہے، اسی وجہ سے پاکستان میں بہت بے برکتی ہے، کئی گھروں میں بھی برکتی ہے، اور یہ یاد رکھو سود بہت بری چیز ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، واخذہم الربا، دیکھ لو، حالانکہ تاکہ انہیں سود سے منع کیا گیا، اور بسبب کھانے ان کے لوگوں کے مالوں کو ساتھ باطل طریقے کے رشوت، جھوٹ، فراڈ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک۔ لیکن وہ لوگ جو پکے ہیں علم میں، ان میں سے عبداللہ ابن سلام اور مومن،
وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی قرآن، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے مرزائی لعنتی منحوس خنزیر۔ کتنا ان کا رد ہے، وما انزل من قبلک، بعد میں کسی نبی نے نہیں آنا ورنہ بعد کو ہوتا۔ ذوالفقار علی بھٹو پیپل پارٹی کا جو بانی ہے، لوگ اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم پیپل پارٹی کے بھی نہیں، مسلم لیگ کے بھی نہیں، ہم اپنی ہماری دنیا ہے الحمدللہ۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی میرے دل میں عزت اور مقام ہے، ختم نبوت کا کام کیا تھا۔ یہ ریکارڈ نہ لگا استاد پیپل پارٹی دے، کوئی پیپل پارٹی دے نہیں۔ اور وہ جو اتاری گئی آپ سے پہلے جڑا احمد ہے نا تھوڑے جے ہے نے سیاسی بھی ہے نے، میں نے گلہ سنینا رہنا کہ کدھرے نواز شریف دی بیٹی، ساڑی بھی وہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیٹیاں مسلمان دے، تو اس کے بارے کوئی دسنا رہنا، اس تے کوئی بزرگ ہے انہوں دا تعلق ہے، وہ انہوں باپ اپنی انہوں بیٹی، میرا خیال ہے جھوٹ۔ وما انزل من قبلک، اور قائم کرنے والے نماز کو، پکے نمازی، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو۔ مولانا یہ کیوں آیا عبد الرحمن داؤد والموتون جو آیا ہے عبد المتین صاحب، تو مقیمین نسبی حالت میں کیوں آیا ہے؟ میں اسے تفنن کہتا ہوں، تفنن ہے۔ تفنن کہتے ہیں حفیظ اللہ ایک ٹہنی سے پھل کھا رہا ہے پھر دوسری ٹہنی پہ چلا جائے، قرآن مجید کا تفنن ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، امدح والمقیمین الصلاۃ، پکے نمازیوں کے اللہ فرماتا ہے میں تعریف کرتا ہوں، اور ایمان رکھنے والے اللہ اور دن آخر۔ یہ اتنی ضروری بات ہے، اگر آپ کی توجہ ہوتی تو آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے، لیکن آپ جاگ رہے ہوں تو پھر یہ بات ہو۔ یہ لوگ ان قریب عطا کریں گے ہم ان کو اجر عظیم۔ انا اوحینا، مولانا انعام اللہ صاحب پیچھے بیان ہے یسألک اہل الکتاب، میں نے کہا تھا جواب آگے آ رہا ہے، اب جواب آیا۔ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے وحی کیا ہم نے نوح کی طرف علیہ السلام، نبیوں کی طرف علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی ہے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب، ورسلاً، اور کئی رسول، تحقیق ہم نے ان کے قصے بیان کیا آپ پہ اس سے پہلے، اور کئی رسول ہم نے ان کے قصے بیان نہیں کیے۔ یہ طباق السلب ہے، قد قصصناہم لم نقصصہم، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنی۔ بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو ڈرانے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، مقابلہ ہے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پہ کوئی حجت بعد رسولوں کے بھیجنے کے بعد، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، چاہے یہودی گواہی نہیں دیتے۔ یہودیوں کی جہاں بات آئے نا تو بفر جایا کرو، کیونکہ اللہ کی بھی بہت نفرت ہے یہودیوں کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ عیسائیوں کے ساتھ، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن مجید میں، اور تفسیر جو ہے نا حقانی، تفسیر حقانی، اس کے اندر اس مفسر رحمہ اللہ تعالی نے یہودیوں پہ صحیح وہ کہتے ہیں مانجا پھیرا ہے، صحیح ان کو دھر کے رکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا کرے، اللہ پاک آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا، کہ اسے اتارا اللہ نے اپنے علم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، میں کہا کرتا ہوں قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے قریب بیٹھے ہوں گے، اگر دنیا میں انہیں دیکھنا ہے تو جو قرآن حدیث کے خادم ہیں یہ دنیا میں اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو۔ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اس پہ، اور کافی اللہ گواہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، تاکہ بھٹک گئے، دور کا بھٹکنا، جناس الاشتقاق۔ ہمارا یہ دورہ ترجمۃ القرآن ہے، لفظی ترجمہ
مختصر تفسیر، اعتراض جواب سمجھا کرو۔ آپ چونکہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی کوئی بات سنانی پڑتی ہے تاکہ آپ کا دل لگے۔ میں نے دورہ میراث پڑھایا، 1 سال، کئی سال پڑھایا، تو تعلیم القرآن سے کچھ طالب علم آئے، ان میں سے ایک طالب علم بڑا مجذوب سا ہمارے یعقوب کی طرح آیا، اس کا غالباً نام تھا شروانی، مولوی شروانی غالباً، پٹھان سادہ سا۔ تو میں عبد الغفور بھی ساتھ پڑھاتا تھا کہ نئی کتاب ہے انہیں پڑھاؤں جس طرح اب آپ کو پڑھا۔ وہ صبح مجھے کہتا ہے استاد سند ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں کہ پڑھ تو لو سند، بات کی نہیں استاد مجھے بتاؤ۔ میں یار ملے گی سند۔ پھر کہتا ہے استاد یہ عبد الغفور ہے، یہ دورہ ہے، ذرا چلو آگے، کیا باتیں کرتے ہو، اعتراض، چلو یہ دورہ ہے۔ تو اس کی بات مجھے یاد آ گئی کہ ہمارا دورہ ترجمۃ القرآن ہے، لیکن ایسے نہیں چلنا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کی بخشش کرے اور نہ تاکہ ان کی رہنمائی کرے راستے کی، مگر جہنم کا راستہ دران اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ان کا داخل کرنا جہنم میں اللہ پہ آسان ہے۔ یا ایہا الناس، سبحان اللہ، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس رسول آیا ہے حق لے کے تمہارے رب کی طرف سے، شبہات پہ نہ پڑو، ایمان لے آؤ، خیر لکم یکن خیر لکم، ہوگا ایمان لانا تمہارے لیے بہتر۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، کفر کیا، پس بے شک اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں میں۔ امام غزالی رحم اللہ کی بہت عمدہ کتاب ہے احیاء العلوم، کسی دور میں نے اس کا بہت مطالعہ کیا ہے، بہت زبردست روحانی کتاب ہے، احکام ہیں، فضائل ہیں، بہت کچھ ہے اس میں۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر سارے کافر ہو جائیں، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں، سارے مومن ہو جائیں مجھے کوئی فائدہ نہیں، یہ تمہارا فائدہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں، عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے، تو پیچھے جو ہے نا قبل موتی سے مراد ہے کہ عیسائی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانا جی، تو فرمایا نہ غلو کرو اپنے دین میں بیٹے کی، جس طرح آج غلو کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حقیقی بشر ہے، قاسم نجگاؤ حقیقی بشر ہے، تو انہیں نور کہتے ہیں، یہ غلو ہے۔ بشر ہو کہ عرشات جا کوئی نہیں سکتا، مزہ ہی تب ہے کہ آپ سید البشر ہیں، سبحان اللہ، حقیقی بشر ہے، معراج پہ گئے ہیں، آئے۔ نور اور بشر کوئی ضدیں نہیں ہیں، بشر بھی ہے، نور بشر ذات کے، نور صفت کے لحاظ سے ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس نور سے مراد قرآن مقدس ہے، و کتاب مبین واو تفسیریہ ہے، وہ نور کتاب ہے۔ نہیں سوا اس کے مسیح، یہ مبتدا ہے۔ اگر اویس کہ استاد جی انہوں نے نسب کیوں نہیں دیا، تو ما ملغا عن العمل، یہ ماں نے انہ کو عمل سے فارغ کر دیا ہے۔ نہیں سوا اس کی عیسیٰ، مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم مسیح کا عطف بیان ہے۔ آگے بھائی خبر آئی، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، بیٹا نہیں ہے، اس کا کلمہ ہے کہ کلمہ کن سے بنایا، ڈالا اسے حضرت مریم کی طرف غیر منصرف، اور روح ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر یہاں کوئی پہلے بات ہے تو عبدالرحمن دورا دینا، وروح منہ، بس ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، کما ہوا باسمائی و صفاتی، اور رسولوں کے ساتھ، اور نہ کہو تم 3 خدا، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اور ان کی ماں، یہ نہیں کہ 3 الہ ہیں، یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی۔ لا تقولوا الآلہۃ الثلاثہ، رک جاؤ 3 خدا ماننے سے، خیر لکم واقصدوا خیر لکم، ارادہ کرو بھلائی کا اپنے لیے۔ میرے استاد جی مدظ اللہ علی قاری سلطان محمد مدظ اللہ علی کافیے میں پڑھایا تھا، انتہوا عن التثلیث، 3 رب مانے سے رک جاؤ، واقصدوا خیر لکم، ارادہ بھلائی کا کرو، مومن بن جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، سوا اس کے اللہ ایک معبود ہے، پاک ہے وہی کہ اس کی اولاد ہو، اولاد ہوتی ہے کام آئے گی اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وکیلا، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔
لن یستنکفل، کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، اسے بندہ کہنا ان کی توہین ہے۔ سن لو، ہرگز نہیں آر سمجھے گا، ہرگز نہیں آر سمجھتا عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کا بندہ ہو تو فخر کرتے ہیں، نہ فرشتے مقرب آر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، عباد امثالکم بندے۔ تخویف اخروی، اور جس نے آر سمجھی اللہ کی عبادت سے اور تکبر کیا، پس ان قریب اللہ ان کو اپنی طرف جمع کرے گا سب کو۔ آگے بشارت اخروی، پس بہرحال وہ لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے، پس اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدلے دے گا اور زیادہ بھی دے گا اپنے فضل سے۔ اور بہرحال جنہوں نے آر سمجھی تخویف اخروی اللہ کی عبادت کرنے سے، اور ہم عبادت کریں۔ آج کئی بدقسمت مدینہ منورہ میں جا کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ یہ وہابی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں نہیں پڑھتے کیونکہ یہ وہابی۔ ایک آدمی گیا تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ ڈیرے پہ بیٹھا ہوتا تھا، جب اذان ہوتی تھی تو ایسے بھائی 15 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، پہنچنا مشکل، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا وہاں بھی جا کے نماز پڑھنے کی۔ میرے ایک استاد تھے، میرا زمانہ طالب علمی تھا، اب بھی طالب علم، میں نے ایک دن پوچھا استاد ہی کئی مکہ المکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتے؟ تو استاد بڑے سادے بھی تھے اور بہت محقق تھے، کہنے لگے حبیب الرحمان پتر، ایک کہہ کے کتے ہیں بلا ہی نہیں بندہ، تے بلا کے پھر ٹکر نہ پائے تو نہ بلایا جائے، تو بلا کے بھی ٹکر نہیں پائے تو اس کتے کی کتنی توہین ہے۔ اللہ ناراض ہے کہ مکہ المکرمہ تے مدینہ منورہ بلا کے بھی ہدایت نہیں دے، اتنے بھی کئی طواف کر کے نا کھڑے ہو سن، ہلو پتر جی طواف کر لے، ایک دیکھ دے چھوڑے ہو بابے نے نائے تھے، چلو جی۔ مولانا موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ حرم میں کھڑے تھے بیت اللہ کے سامنے، ایک آدمی کیا حضرت تعویذ دے دو، کیا دے دو؟ اور لعنتی منحوس بڑے طبیعت کے سخت، یہ اللہ کا گھر سامنے ہے، اللہ سے مانگ، مجھ سے تعویذ لے رہے ہو اور حرم میں لے رہے ہو، چلو دباؤ جاؤ۔ اور بہرحال وہ جنہوں نے آر سمجھی اللہ کی عبادت سے اور تکبر کیا، بس عذاب دے گا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دردناک، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس، سبحان اللہ، آخری رسول اور آخری کتاب پر ایمان لانے کی ترغیب۔ اے لوگو، تاکہ تمہارے پاس دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، برہان دلیل کو کہتے ہیں، سہوجی مرکات میں پڑھ لینا۔ اور اتارا ہم نے تم پہ نور وضاحت کرنے والا ہے، اے قرآن یخرجکم من الظلمات، لکھ لیا کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بشارت برائے مومنین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، میں اشارہ کرتا ہوں، اس میں سارا مفہوم آ جاتا ہے۔ بشارت برائے مومنین، خوشخبری ہے مومنین کو۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور چنگل لگایا اللہ کی توحید اور دین کے ساتھ، پس ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اپنی طرف سے، یعنی رحمت جنت مراد ہے، اور فضل میں اللہ عزت دے گا اور رہنمائی کرے گا اللہ ان کی اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ یستفتونک، آخر میں احکام وراثت میں سے ایک حکم پر تنویر ہے۔ اس سے پہلے کلالہ کا ذکر ہے، جس کا جمع جایا نہ ہو، نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، قاری ممتاز صاحب، اور اس سے پہلے جن بہن بھائیوں کا ذکر تھا وہ کون سے تھے؟ مادری، ماں کی طرف سے۔ اب سگے اور پدریوں کا ذکر ہے، توجہ کرنا۔ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، کہہ دو اللہ جواب دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ سورت کے آخر میں بھی احکام کا ذکر ہے تاکہ پتہ چل جائے اصل سورت کا کیا مقصود ہے۔ میں چھوٹا سا خطیب ہوں بفضل اللہ، بفضل اللہ، چھوٹا سا مدرس ہوں بفضل اللہ، چھوٹا سا عامل ہوں بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو میں اپنے خطیبانہ انداز میں کہتا ہوں کہ شہزادے نے موضوع شروع کیا، ادھر دیکھو، شہزادے نے موضوع شروع کیا جہاد کا، شہزادے نے موضوع شروع کیا حج کا، عاطف صاحب نے موضوع شروع کیا زکوٰۃ کا۔ تو خطیبانہ انداز میں سمجھا رہا ہوں، جب ختم کرنے لگو تو دہراؤ، آج میرا موضوع یہ تھا،
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو آخر میں آئے کہ عبد المتین اور نعمان نے آج کیا بیان کیا ہے۔ یہ خطیبانہ انداز ہے، ہم نے قرآن سے سیکھا۔ دیکھا وراثت کے مسائل تھے، ادھر بھی بیان ہو سکتے تھے، اللہ نے آخر میں بیان کر دی۔ سن لو سن لو سن لو، سورۃ النساء میں وراثت کے احکام ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، شاباش جناب، سمجھ نہیں آئی؟ چلو جی، اگر ایک عورت فوت ہو جائے، حالانکہ میں نے مات جلالین، اس کی اولاد نہ ہو، نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو، یہاں صرف بیٹا مراد ہے، خیال کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا بہن کو ساقط کرتا ہے، لیکن جو بیٹی ہے نا وہ بہن کو ساقط نہیں کرتی۔ اگر ابن آ جائے، توجہ کرو، سگی یا پدری بہن آ جائے تو ساقط ہو جاتے ہیں، بیٹی آ جائے تو وہ تو حسبہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں ولد ان سے مراد صرف بیٹا ہے، یہاں بیٹی مراد نہیں۔ جنہوں نے سراجی پڑھی وہ بھی سمجھو اور دوسرے بھی یاد ہو۔ اور حالانکہ اس کلالہ کی ایک بہن ہے سگی یا پدری، بس اس بہن کے لیے نصف ہوگا جو چھوڑا اس نے۔ اب اگر یہ بہن فوت ہو جائے، کلالہ کیا کرے گا؟ حالانکہ اس بہن کا وارث بن جائے گا سارے مال کا بطور حسبہ، اگر اس کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، جی بیٹا نہ ہو، تو یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ بولو، وارث بن۔ بس اگر ہوں وہ بہنیں دو یا دو سے زیادہ، سگی ماں باپ ایک، پدری باپ ایک، دو، بس انہیں 2/3 ملے گا اس سے جو چھوڑا، 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ۔ اور اگر یہ سگے بہن بھائی پدری بہن بھائی رلے ملے ہیں مرد اور عورتیں، بس مذکر کے لیے مثل حصہ ہوگا 2 عورتوں کے۔ جو عام عورتیں سنتی ہوں میری بہنیں یا بھائی سنتے ہوں، وراثت کے مسئلہ بہت مشکل ہے، انہیں سمجھ نہیں آیا تو پریشان نہ ہونا، یہ علماء کا مسئلہ ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا ہے کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، یا کراہیۃ ان تضلوا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ اگر مولانا نعمان امیر المومنین کہیں کہ استاد جی آپ کہتے ہیں کہ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہر صورت کے آخر میں اللہ مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، یہاں مسئلہ توحید سمجھاؤ کیسے؟ سمجھو، مولانا عطا اللہ مندیالوی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو خواب آئی کہ مولانا حسین علی نے کہا عطا اللہ مندیالوی کو کہہ دو مسئلہ علم غیب زیادہ بیان کیا کرے، کیوں؟ اس سے مسئلہ توحید سمجھ آتی ہے۔ جی، تو مسئلہ علم غیب آ جائے تو توحید سمجھ آتی ہے۔ یہاں واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے، تو علم غیب بیان ہو گیا، اللہ کی توحید بیان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ علم غیب بیان ہو جائے اللہ کی توحید سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے سورۃ النساء مکمل ہوئی، پھر رب کائنات نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی صورت مکی مدنی جب مکمل ہوتی ہے اللہ توحید بیان کرتے، واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کی روحانی ماں بھائی عبدالرحمن کی والدہ کچھ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرے، اللہ شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میری والدہ محترمہ اور بہت سارے بزرگ دوست بھائی بہنیں بیمار ہیں، کئی بیٹیاں کئی بہنیں کئی معاملات میں پریشان ہیں، اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الآفات، اللہم نجنا من البلیات، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والدین، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والدین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا، آمين يا رب العالمين برحمتك۔